اللہ تعالیٰ شانہ کا سب سے بڑا حکم وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احکام میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا حساب کرے گا۔ جس کی نماز ٹھیک نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، اور جس کی نماز ٹھیک نہ نکلی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک نہیں نکلیں گے۔ آپ ان الفاظ پہ غور فرمائیں۔ تقریر نہیں میں کرتا، میری کوشش ہوتی ہے کہ بات دلوں میں اتر جائے۔ جس کی نماز ٹھیک نکلی اس کے دوسرے اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، تو نماز ٹھیک کیسے نکلتی ہے، کیسے ٹھیک ہوتی نماز، اس میں غور کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بات سن لی ہم نے، حدیث سن لی، ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی، نہیں، دائیں کان سے سنیں۔ اور یہ ریسرچ ہے، یہ جو دائیں بائیں کا چکر ایسے نہیں ہے، جو اس کو ہم دائیں بائیں کا چکر کہتے ہیں، یہ مسجد میں دائیں پاؤں سے داخل ہونا، بائیں پاؤں سے باہر نکلنا، بیت الخلاء میں بائیں سے جانا دائیں سے نکلنا، یہ معمولی سنتیں نہیں ہیں، ان کو چھوٹی سنتیں نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے نزدیک یہ بہت بڑی سنتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سنت کی نسبت ہو جائے نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ عرش معلیٰ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بات سننی ہو نا کسی کو، تو دائیں کان آگے کرو، دایاں کان آگے کرو۔ ہاں جی، آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ جو بات دائیں کان سے سنی جاتی ہے نا وہ دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے اور اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اور بائیں کان سے سنی ہوئی بات کو انسان جلدی بھول جاتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے یہ دایاں بایاں، جی ہاں، ان کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ مسجد میں کتنے نمازی ہیں جو روزانہ 5 وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور وہ سنت کے مطابق داخل ہوتے ہیں۔ کبھی غور کیا کریں کہ اس وقت ہم نے جوتی سنت کے مطابق اتاری ہے؟ کیا سنت کے مطابق میں مسجد میں داخل ہوا ہوں؟ باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں باہر نکالا ہے یا نہیں نکالا؟ جب تک آپ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے، غور نہیں کریں گے، دھیان نہیں کریں گے، عمل نہیں ہوگا۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بے دھیانی میں مسجد میں داخل ہو گئے، اب یاد آ گیا تو ارادتاً آپ اسپیشلی جائیں واپس اور پھر اہتمام کریں، بائیں پاؤں سے بایاں پاؤں باہر نکالیں، باہر نکلیں، پھر سنت کے مطابق دعا پڑھ کے دایاں پاؤں مسجد کے اندر داخل کریں۔ جب آپ 1 یا 2 دفعہ ایسا کر لیں گے نا تو انشاءاللہ عادت بن جائے گی۔ فرمایا کہ جس کی نماز ٹھیک نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، جس کی نماز ٹھیک نہ نکلی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک نہیں نکلیں گے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم ہے علامات قیامت میں بیان فرمایا کہ دین اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ سب سے پہلے خلافت کی کڑی ٹوٹے گی اور سب سے آخر میں نماز کی کڑی ٹوٹے گی۔ لوگ نماز کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ وہ دور ہے کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے % لوگ نمازی ہیں اور اپنا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھوانا چاہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یہ چھوٹی وعید نہیں ہے۔ اب اس وعید کی وجہ سے، اس حدیث کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب مطلقاً کافر ہونا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کافروں والا عمل کیا، کہ جیسے حدیث شریف میں ہے کہ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو اس نے کافروں والا عمل کیا، اس کو قید کر دو، جب تک یہ توبہ نہ کرے اس کو سخت قید میں رکھو۔ اور باقی تینوں ائمہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا واجب القتل ہے۔ بڑی سخت وعید ہے نماز کے چھوڑنے پر۔ یہ جو میں نے عرض کیا حدیث شریف کہ جس کی نماز ٹھیک نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے۔ اب نماز ٹھیک کیسے ہوگی؟ نماز کی شرائط کیا ہیں کہ نماز ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر تو ہو گئے لیکن ہماری نماز قبول ہو جائے؟ یہ ہے بات نمازیوں کے لیے کہ ہماری نماز قبول ہو جائے، تو اس کی شرائط کیا ہیں؟ آخر رب العالمین کا دربار ہے، تو اس دربار میں حاضری دینی ہے تو کچھ
بندہ سیکھ کر جائے نا، کہیں کسی کے دربار میں جانا ہو، بادشاہ کے بڑے کے دربار میں جانا ہو تو اس کے آداب سیکھ کر جاتا ہے نا۔ نماز کی شرائط میں سے کوئی شرط رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی، اور نماز کے فرائض میں سے کوئی رکن چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو شرائط یاد ہیں نماز کے ارکان یاد ہیں؟ پھر اس سے پہلے تو طہارت ہے۔ اگر طہارت ہی نہیں ہے اور طہارت کرنی نہیں آتی تو جسم پاک کیسے ہوگا؟ اور جسم کا پاک ہونا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ میں گنوا دیتا ہوں لیکن آپ یہ یاد ایسے نہیں ہوں گی۔ نماز کی 7 شرائط ہیں، ان کو کہتے ہیں نماز سے باہر کے فرائض۔ جسم کا پاک ہونا، اب جسم کا پاک ہونا، غسل کے فرائض کا پتہ ہوگا تو جسم پاک ہوگا، اور وضو کے فرائض کا پتہ ہوگا تو وضو کرنا آتا ہوگا تو انسان کا وضو ہوگا اور نماز ہوگی۔ تو جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اب کپڑے پاک کرنے آئیں گے تو کپڑے پاک ہوں گے نا، تو کپڑوں کو پاک کرنے کے مسائل کا سیکھنا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، پھر جگہ کی پاکی کے مسائل کا پتہ ہو۔ باہر سڑک پہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، کچی زمین پہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، مسئلے تو سیکھنے پڑیں گے نا۔ جگہ کا پاک ہونا، پھر ناپاکی کی قسمیں کہ کون سی ناپاکی ایسی ہے کہ وہ کتنی مقدار اگر وہ ناپاکی لگ جائے تو گنجائش ہے نماز ہو جائے گی، اس سے زیادہ ہوئی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسائل ہیں نا۔ نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، اس کا علم ہونا ضروری ہے، فرض ہے۔ انسان کے جسم پر یا کپڑے پر اتنی مقدار لگ گئی جتنا ایک درہم ہوتا ہے یا ایک ہماری اٹھنی ہوتی نا، بڑے سائز کی اٹھنی، وہ سائز، اتنی مقدار نجاست غلیظہ کی لگ گئی تو گنجائش ہے کہ نماز ہو جائے گی، اس سے زیادہ ہوئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب نجاست غلیظہ ہے کون سی، مسئلے تو سیکھنے پڑیں گے نا جی۔ جگہ کا پاک ہونا کتنے ہو گئے؟ 3۔ سطر کا ڈھانکنا، اور سطر مرد کی کتنی ہے، عورت کی کتنی ہے؟ اب یہ علم ہوگا تو کر سکیں گے نا۔ مرد کی سطر کتنی ہوتی ہے؟ یہ ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک، یہ گھٹنے ڈھکے ہوئے ہوں اور ناف بھی ڈھکی ہوئی ہو، یہ ہے مرد کی سطر۔ اور عورت کی سطر ہے پورا جسم، ہتھیلیوں، چہرے اور پاؤں کے علاوہ، یہ سارا سطر ہے، اس کا علم ہو۔ عورت کے بال اگر نظر آ رہے ہوں گے نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلے کس نے سیکھنے ہیں؟ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ سطر کا ڈھانکنا فرض ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک پاجامہ کچھا پہن کے نماز پڑھیں تو نماز پھر پوچھیں گے کہ نماز ہوئی نہیں ہوئی۔ علماء کہیں گے جی مکروہ ہوتی ہے۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ انسان کے پاس کپڑا اتنا ہے، تھوڑا ہے، اور کوئی عذر ہے تو کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ فرض چونکہ جسم سطر ڈھکی ہوئی ہے اس لیے اس کی نماز ہو جائے گی۔ کتنے ہو گئے جی؟ ہاں جی، سطر کا ڈھانکنا اور وقت کا پہچاننا کہ نماز کا وقت ہو، اور قبلہ رخ ہونا، یہ 6 ہو گئی۔ اور 7ویں ہے نیت کرنا، یہ 7 ہیں شرائط، اور 6 ہیں اس کے نماز کے ارکان، ان کو کہتے ہیں نماز کے اندر کے فرائض۔ امید ہے انشاءاللہ یہ مختصر میں یہ یاد ہی ہو جائیں گی آپ حضرات۔ جو 6 اندر کے ہیں اس میں ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کا باندھ لینا، اس میں اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے۔ پھر ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے، ہاتھوں کا باندھنا سنت ہے، لیکن اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے نماز میں۔
اگر اللہ اکبر نہ کہی تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرض چھوٹ گیا۔ پھر ہے قرات کرنا، یعنی کم از کم 3 آیتوں کا پڑھنا۔ پھر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس میں فرض بھی آ گیا۔ قرات کرنا، رکوع کرنا، رکوع آرام سے تسلی سے کرنا، 3 دفعہ تسبیح پڑھی جا سکے۔ تکبیر تحریمہ، قیام فرض ہے، قیام فرض ہے۔ اس پر تو میں نے پہلے بھی ایک بیان کیا ہے، اس میں کوئی 15 منٹ لگائے ہیں۔ نماز میں قیام فرض ہے، فرض نماز میں قیام فرض ہے۔ نفلیں بیٹھ کے ہو جاتی ہیں لیکن آدھا ثواب ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع کرنا، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا۔ اب ایک شخص نے ایک سجدہ کیا، دوسرا بھول گیا، تو اب مسئلہ پوچھے گا کہ نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ تو نماز نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا فرض چھوٹ گیا۔ اگر اس نے 3 سجدے کر دیے بھول کر تو پھر نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سجدہ صاحب سے ہو جائے گی۔ فرض چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب سے نماز نہیں ہوتی، واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب سے نماز ہو جاتی ہے۔ اب یہ مسائل ضروری مسائل میں عرض کر رہا ہوں۔ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا، 5 ہو گئی۔ آخری قعدے میں جب آخری بیٹھتے ہیں تحیات میں تو اس میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، تشہد پڑھنا واجب ہے، تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ مثلا ایک شخص گنگا ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تلاوت کر ہی نہیں سکتا، تو وہ اتنی دیر تک بیٹھے گا، اتنی دیر تک بیٹھ کر سلام پھیر دے گا۔ تو یہ 6 ہیں اندر کے۔ تو نماز جس کی ٹھیک نکل آئی، اب میں وہ حدیث دہراتا ہوں جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز ٹھیک نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، جس کی نماز ٹھیک نہ نکلی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک نہیں نکلیں گے۔ اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے باقی اعمال کا اجر بھی نہیں ملے گا اس کو۔ یہ وہ نماز ہے کہ جو خشوع و خضوع سے پڑھی ہو، دل کا دھیان بھی ہو، توجہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ انسان کا دماغ ادھر ادھر جاتا رہتا ہے، لیکن بندہ کوشش کرے کہ پھر دھیان کو جمائے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یہ آیت میں نے تلاوت کی تھی شروع میں کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ یہاں اللہ نے اس نماز کو اقیم الصلاۃ لذکری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نماز سب سے بڑی چیز ہے، ذکر اللہ کا سب سے بڑی چیز ہے، اور نماز اللہ کا ذکر ہے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا، جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اور اہتمام کسے کہتے ہیں؟ میں ایک فضیلت سنانے لگا ہوں، یہ فضیلت کے ساتھ ٹائم پورا ہو جائے گا۔ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اہتمام کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ فرائض واجبات کا اہتمام کرے، مسجد میں آ کر باجماعت پڑھے، اس کو فکر ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز پڑھنے مسجد میں جانا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ 5 طرح سے اس کا اعزاز و اکرام فرماتے ہیں۔ 5 طرح سے، وہ کون کون سے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی دور فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 1، اس کے رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، موت کی قبر کا عذاب اللہ تعالیٰ اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ نمبر 3، نامہ اعمال قیامت کے دن اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 4، پل صراط پر سے بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر 5، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ 5 طرح سے اللہ اعزاز و اکرام کس کا فرماتے ہیں؟ جو اہتمام کرتا ہے 5 وقت کی نماز کا۔ کتنا بڑے بڑے انعامات ہیں۔
اور ایک حدیث میں نے پڑھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ 2 شخص آئے اور مجھے اٹھا کر لے چلے، تو میں نے مختلف مناظر دیکھے۔ یہ جو بات عرض کرنے لگا ہوں یہ دوسرا ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے، ایک دوسری حدیث میں ہے، جس میں فرمایا کہ ایک شخص عالم برزخ میں اس کو عذاب دینے کے لیے اسے فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا، عذاب دینے کے لیے فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا، تو نماز آئی اور ان عذاب کے فرشتوں کو ہٹا دیا۔ تو نماز قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اور قبر کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آنسوں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے تذکرے سے یا سامنے آ جانے سے روتے ہیں؟ فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس میں ناکام ہو گیا وہ آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ میں نے حدیث شریف کا مفہوم بیان فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ متوحش کوئی منظر نہیں دیکھا۔ تو قبر میں بھی انسان کی نماز اس کو قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ نماز کا اہتمام اللہ کا حکم سمجھ کر، زندگی بہت تھوڑی ہے، میں خاص طور پہ یہ جمعے کے دن اس لیے یہ عنوان باندھا ہے، اس لیے کہ یہ جتنے نمازی جمعے کے دن آتے ہیں یہ یہیں قریب ہی رہتے ہیں، باقی نمازوں میں بھی تو اتنے ہونے چاہیے نا جی۔ اگر سب نماز کا اہتمام کریں، مسجد میں آنے کا اہتمام کریں، تو یہ مسجد ہر نماز میں بھر جائے گی وہاں تک۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جمعے میں تو آتے ہیں ہم، لیکن عام نمازوں میں اتنے نمازی نہیں ہوتے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام اپنے اوپر لازم کر لیں۔ دیکھیے کتنی پریشانیاں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں اپنی پریشانیاں بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں، سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے، اور ہم نماز کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ سب سے بڑی سنت جب کوئی پریشانی آ جائے تو فرمایا کہ سب سے پہلے کیا کرو، اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعت نماز اللہ کے سامنے صلاۃ حاجت کی نیت سے ادا کرو، اور آخر میں دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک۔ یہ پوری دعا، اس کو دعائے حاجت کہتے ہیں۔ یہ طریقہ بتایا ہمیں اسلام میں کہ جب کوئی پریشانی آ جائے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ حالات آتے ہیں، یہ پریشانی آتی ہیں، ہم اپنے اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ ہم کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم اپنی دنیا داری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دکاندار اپنی تجارت کو نہیں چھوڑتا کہ اللہ کے منادی نے بلا لیا ہے اور اب میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں تجارت کروں۔ جتنی دیر تک وہ نماز کا وقت ہوگا اور یہ کاروبار میں لگا رہے گا، اس کی آمدنی علماء سے پوچھیں کہ جائز ہے کہ نہیں جائز۔ تو آمدنی ہماری اگر حلال کی نہیں ہوگی تو ہمارے پیٹ کے اندر کیسا لقمہ جائے گا؟ ہم بیوی بچوں کو کیسا لقمہ کھلا رہے ہیں؟ ہم حلال کھلا رہے ہیں حرام کھلا رہے ہیں؟ حلال رزق، روزی حلال تب ہوگی جب ہم اللہ کے منادی کے بلانے پر ہم 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں جانے کا اہتمام کریں گے اور حرام سے بچیں گے، تب حلال لقمہ ہمارے اندر جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، تو کبھی کبھی کچھ لا کر کچھ پیش کر دیتا تھا، تو آپ پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا، کہیں حرام کا نہ ہو۔ ایک دن بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی، تو غلام آیا اور اس نے کچھ کھانے کے لیے پیش کیا، تو آپ نے بغیر تحقیق ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈال لیا، کھا لیا۔
اس غلام نے کہا کہ حضرت آپ ہمیشہ پوچھتے تھے، آج آپ نے پوچھا نہیں۔ فرمایا بھوک بہت تھی اور مجھے یاد نہیں رہا بھوک کی وجہ سے، چل اب بتا دے۔ کہنے لگا کہ زمانہ جاہلیت میں کہیں جا رہا تھا تو ان کا کوئی مریض تھا، تو اس مریض پر میں نے منتر پڑھا تھا، وہ مریض ٹھیک ہو گیا تھا، تو آج میں وہاں سے گزرا تو ان کی شادی ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے یہ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت افسوس ہوا، فرمایا تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا، یہ بہتر تھا۔ اس کے بعد انگلی منہ میں ڈال کے اس لقمے کو نکالتے رہے، ایک لقمہ وہ بھی بھوک کی وجہ سے پیٹ میں گیا تھا، نکالنا مشکل ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ پانی پی کر ایسے انگلیاں ڈال کے نا پھر نکلے گا، بڑا پیالہ پانی کا منگوایا، وہ پیتے رہے اور اندر انگلیاں ڈالتے رہے کہ نکلے، بالآخر اس لقمے کو نکالا۔ کسی نے کہا کہ اللہ آپ کے حال پہ رحم فرمائے، آپ کی تو جان ہی گئی تھی، آپ یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا کہ اگر یہ لقمہ میری جان کے ساتھ بھی نکلتا نا تو میں اس کو نکالتا، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جسم حرام سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم بہتر ہے، اور نماز چھوڑ کر کوئی حلال کما لے نہیں مانی جا سکتی بات، کہ اللہ کا بڑا حکم جو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم رزق کو چھوڑ کر رازق کی طرف آ جاؤ، تو ہم نہیں آ رہے، وہ رزق حلال ہوگا۔ جس کی نماز ٹھیک نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے۔ تو ہم تو نماز کے لیے مسجد میں آتے نہیں، ہم تو صرف جمعے کے دن آتے ہیں، اور اس میں بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فرض نماز پڑھ کر کتنا بڑا مجمع اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ہم یہ گمان تو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آفیسز میں جا کر سنتیں پڑھتے ہوں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ یہ اب خوش فہمی کی بات ہے ہماری کہ ہم آپ سے اچھا گمان کر لیں، سنتیں بھی پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے وحشت کی علامت ہے، اور یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ گناہوں کی نحوستوں میں ایک بڑی نحوست یہ ہوتی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ سے وحشت ہونے لگتی ہے، اس کا نماز میں دل نہیں لگتا، اس کا مسجد میں دل نہیں لگتا، اس کا تو بیت اللہ میں بھی جانے کو دل نہیں کرتا، اس کا ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، کچھ کہتے ہیں ہمیں قرآن کھول کر تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ اللہ سے وحشت کی علامت ہے، اور یہ وحشت اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے گناہوں سے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ انہوں نے گناہوں سے اپنے دل کو اتنا سیاہ کر لیا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اب خیر کی رغبت نہیں رہی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خواہش نفس کو الہ بنا لیا ہے، اپنا رب بنا لیا ہے، اس لیے ان کا دل سیاہ ہو گیا، ان کا دل نہیں کرتا۔ اپنے آپ پر جبر کریں، مجاہدہ اسی کو کہتے ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے سنتیں پڑھنی ہیں بعد والی بھی، اور اللہ سے توبہ کرنی۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ ایک مرتبہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے،